بیوی ناراض ہو پنچایت بنائے گا، یار ناراض ہو یاروں سے سفارش کرائے گا، اگر خدا ناراض ہو جائے تو میرے عزیزوں بتاؤ ہمارا کتنا قدم کتنا ماں خدا کی طرف آگے بڑھ کے گئے ہیں۔ وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے، نہ نظریہ بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلا، نہ منصوبہ بدلا۔ کہنا اللہ چھپڑ پھاڑ کے رحمت برسا دے، اللہ اکبر، چھپڑ پھاڑ کے اس سے مانگ رہے، 5 نمازوں سے ایک نماز کا سجدہ کرنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا، یار کے لیے مانگا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مانگا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مانگا، ہوا کی بیٹی کے لیے مانگا، اپنوں کے لیے مانگا، پرایوں کے لیے مانگا، اجتماعی دعا میں سارے نمازیوں کے لیے مانگا، بیماریوں کے لیے مانگا، بے اولادوں کے لیے مانگا۔ اللہ فرمانے اتنا بڑا منہ پھاڑ کر سارے جہان کے لیے مانگتا ہے، اگر میں کہوں نماز سے زیادہ تو نفل پڑھ کے دکھا دے، اے بندہ اتنا میرے سے مانگنے والا تو میری رضا کے لیے عشاء کے وتروں کے بعد تو نفل پڑھنے کو بھی تیار کوئی نہیں، مجھے بھی تو کچھ دے۔ عشر کی نماز کی 4 سنتیں غائب، بتائیں خدا پاک کی قسم، علماء ممبروں پر اعلان کریں عصر کی سنتوں میں اللہ کا نور عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ مغرب کے فرض پڑے، سنتوں کے بعد نفل غائب ہے۔ ائمہ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، بڑوں کا تو میں ادب کرتا ہوں، یہ تو تقوی والے دکھا کر بھی مجمع کے سامنے چھپ چھپ کے اللہ کے آگے جھکنے والے نوجوان نئی جنریشن کو، نئے نئے عالموں کو، فاضلوں کو کیا ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی فرضوں کے بعد نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ میاں مسعود صاحب زاہد پیر کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، دین پور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جو عالم ملنے کے لیے، شیخ الحدیث صاحب ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ نبی کی حدیث پڑھاتے ہو؟ جی جی نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حضرت جس میں کوتاہی ہو جاتا ہے، فرمایا خبردار جو تہجد کا سجدہ نہیں کرتا اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ خود ہی تو ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا، آپ نے فضائل اعمال میں سنایا، آپ نے میرے عزیز و دینی کتابوں میں سنایا کہ نوافل کا اہتمام کرو، قیامت کے دن یہ فرائض کی کمی کو پورا کرے گا۔ سلام پھیرنے والے، جمعے کی نماز کے فرض پڑھ کر جوتیاں اٹھا کے دوڑنے والے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہے ایک پاؤں کسی کا دوسرا اپنا پہن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا تجھے تیرے فرضوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کی ترتیب پر سنت نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں؟ جمعے کی نماز میں اس طرح آتے ہیں جیسے اللہ جل شانہ امن والوں پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اول تو علماء اکرام کے بیانات میں بیٹھے گی نہیں، سنتیں پڑھ کے میرے عزیزوں دکانوں سے اٹھیں گے، مولوی صاحب کے حجرے میں مجمع میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جمعے کی نماز کھڑی ہوئی خطبہ نہیں سنتے، اللہ اکبر، فرض نماز کے بعد یوں دیکھتے ہیں اور دعا کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکل کر 125 کی موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہو میرے عزیزوں، جب گھوں گھوں کر کے ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر آمین کے ترانے سنائے جا رہے ہیں، جب یہ میرے عزیزوں موٹر سائیکل کی آواز نکال کے بھاگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دوڑ لگاؤ، اس کو گدی سے پکڑو، اس سے پوچھو نماز کے سجدوں میں مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ اپنے موبائل اور کپڑوں کی چمک دکھا کر مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ کرنے کیا آیا تھا میرے پاس؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، دنیاوی باتیں تو کرنا دور کی بات ہے۔ وضو کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، جس پانی سے وضو کر لیا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، ماء مستعمل ہو گیا۔ پاک پانی کو بھی اللہ کے گھر میں ہاتھوں سے اپنے چہرے سے جھاڑ کر مسجد کی صفوں پر پھینکنے کی اجازت کوئی نہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے، پہلی رکعت کے رکوع میں چلا گیا، وضو کر کے دوڑ کے نہ جا، زور زور سے تھپ تھپ کر کے قدم مار کے نہ جا کہ اللہ کی زمین خدا کے گھر کے فرش کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ آپ نے کیا سمجھا جہاں آپ 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہو، اس اینٹوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر ہی کوئی عام چیز ہے؟
علماء اکرام نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ تعمیر کر دیا، 4 پہاڑوں کے پتھروں کا انتخاب کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی یہ پتھر لگے گا۔ جب سارا خدا کا گھر بن گیا، ایک پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لے کے کھڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے ابراہیم یہ پتھر کیوں نہیں لگاتے؟ کہ کوئی جگہ ہی نہیں بچی، 4 دیواری مکمل ہو گئی، چھت دروازہ مکمل چوکٹ ہو گئی، اب میں کہاں پتھر لگاؤں؟ کہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح دبا کے رگڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس کو میرے عزیز و ملا دبایا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کے اچھی طرح مسلا، جب بالکل بریدہ ریزہ ریزہ ہو گیا، فرمایا پھونک مار دے، اس مٹی کو اڑا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، مٹی ہواؤں میں بالکل غائب ہو گئی۔ فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو، قیامت کی صبح تک جہاں جہاں اللہ کا گھر بنے گا خدا نے آپ کے ہاتھ سے مٹی کا ذرہ وہاں پھینکوا دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مساجد، عظمت مساجد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نہ شیخ الحدیث صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، نہ شیخ التفسیر نے، نہ پیر طریقت نے، یہ تمہارے علاقے کی ہے میرے عزیزو 4 دیواری کی بنیاد ہزاروں سال پہلے خدا کا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تک کے چلا گیا ہے۔ اس کی عظمت دیکھیے آپ۔ ارشاد فرمایا، کبھی پیشی اللہ معاف فرماوے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دکان پر جانے والے کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں، مکان ڈیرے پر جانے والے کی، اسمبلیوں میں جانے والے کی ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا جسے 5 وقت خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مکان بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، دکان بنائی اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، کوئی رفاع عامہ کا ادارہ بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، ماں کے لیے بنگلہ، ابا جان کے لیے کوٹھی بنائی، کوئی میرے عزیزو وعدہ نہ ہوا۔ لیکن جب خدا کا گھر کچا یا پکا بنایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کا گھر زمین پر بنا ہے خدا نے اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ تل کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی و کال کوئی نہیں، گھر میں آٹا کوئی نہیں، لیٹنے کے لیے منجا بستر کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے بیٹھے ہیں، بچے 6 دن کے بھوکے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے سوکھی روٹی نہیں ملتی، بتا خدا کا گھر کہاں سے بنائیں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، محبوبہ اپنے یاروں سے کہتے پریشان نہ ہو، کون کہتا 1 کنال پہ خدا کا گھر بنا، 20 مرلے پہ خدا کا گھر بنا، 1 ایکڑ پہ خدا کا گھر بنا، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، یعنی 2 نمازیوں کے سجدے کی جگہ زمین پر کچی بنا دینا تمہارا کام ہے، یاقوت کے موتیوں کا محل جنت کے اندر بنا دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں پتا اس اللہ کے گھر کی کیا ضرورت ہے، اے سی چل رہے ہیں، بجلی کا بل کون دے رہا ہے یا پریشانی کا سبب بن رہا ہے، مجھے نہیں پتا نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، رمضان المبارک میں جگہ تک پڑتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں لگا لو اللہ کے گھر کے اوپر، خرچ کر لو خدا کے گھر کے اوپر، جتنا یا مجمع بیٹھے ہیں، میں بات امیروں کی نہیں کرتا، غریبوں کی نہیں کرتا، اپنے پرائے کی نہیں کرتا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، متوسط طبقے کے رہنے والے، ریڈی والے کیوں نہ ہو، گدا گاڑی والے کیوں نہ ہو، ریڈی بان کیوں نہ ہو، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو الہی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، اپنی حلال کی کمائی سے، اپنے رقبے میں، اپنے مربے میں، ماں باپ کے دیے ہوئے حصے میں یا اپنی محنت کی کمائی سے تیرا گھر نہ بنا دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی نمازی ہو کے مرے گا، کوئی روزے دار ہو کے مرے گا، کوئی حاجی ہو کے مرے گا، بعد میں گناہ کرے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کوئی نہیں، کرم کرے تو مہربانی ہے، ورنہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو نمازوں کا حساب لیتے لیتے جان نکل جائے گی۔ لیکن تیرے نبی نے یہ وعدہ تیرے حکم سے کر دیا، جو خدا کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ الہی مجھے اپنے کھوٹے عملوں پہ بھروسہ تو کوئی نہیں، الہی میرے ہاتھوں سے، میری کمائی سے روئے زمین پر اپنا گھر بنا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں اس کا نام مسجد رکھ دو، اتنا تو یقین ہو جائے گا قیامت کے دن آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں گا، کہوں گا آپ ہی نے فرمایا تھا، آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جو تیری زبان سے الفاظ نکلے وہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کے آنے والا وہی سچا، کملی والے آپ کے وعدے پر ہم نے خدا کا گھر زمین پر بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آپ اللہ
اللہ کا گھر زمین پر بنایا. ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے دربار میں جاتے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا آج اللہ سے اپنا وعدہ پورا کروا دیجئے اور ہمارے کچے خدا کے گھر بنانے پر جنت الفردوس میں اپنا اللہ کا گھر, جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا گھر عطا فرما دیجئے. یہ وعدے کرو. کہڑے وعدوں میں پڑ گئے ہو میرے پیارو؟ ان کے وعدوں میں پڑے ہوئے جو 5 سال پہلے تمہارے علاقے میں کتنے وعدے کر کے گئے اور 5 سال کے بعد آئیں گے. چوری صاحب وعدہ یاد ہے؟ وہ کہڑا وعدہ کیتا؟ وہ بہانہ لگائے گا ہماری حکومت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن ہمیں بھی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے. بریور صاحب اللہ کی مار پڑی ہے, ہمیں مار. اور جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے خدا کی مار کے اور مستحق ہوتے رہیں. ووٹ امانت ہے, ووٹ عبادت ہے. میں کسی پارٹی کی بات کرتا کوئی نہیں. مدرسے والوں کی, قرآن کے خادموں کی کون سی پارٹی ہوا کرتی ہے؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پارٹی میٹنگ میں وہی بلائے گا جو کہے گا مولوی صاحب تلاوت کر دو, اور تلاوت کے بعد ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے نیچے کر کے وہاں بٹھا دے گا. ابھی آپ کے علاقے کے اندر ووٹ لینے آئے گا, کوئی گیس کا تقاضا کرے گا, کوئی سیوریج کا تقاضا کرے گا, جو اپنی گلیوں میں گولے لگانے کا تقاضا کرے گا, روڈ پکے کرنے کا تقاضا کرے گا, سولنگ کا تقاضا کرے گا. یہ تو ساری کی ساری دنیا داری ہے. 1400 سال پہلے والے کینڈیڈیٹ تلاش کرو, ان کے غلام تلاش کرو. اب جو تمہارے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آوے, یہ ہونا ہو میرا داخلہ بند کر دو, میں تمہیں حقیقت بتلاؤں. یہ نہ ہو کہ آج کے بعد اس علاقے میں میرا جلسہ نہ کراؤ. اگر اچھا لگے تو عمل کر لینا, برا لگے تو میرا عزیزو معاف کر دینا. اب کہ تمہارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آئے, کمیاں تجھے ووٹ بھی دیں گے, نوٹ بھی دیں گے, اپنی کمائی خرچ کر کر تجھے اسمبلی تک پہنچائیں گے, لوگوں کی منت سماجت کر کے وہ تجھے ووٹ دلوائیں گے, اپنی پوری کنبے برادری کا ووٹ دلوائیں گے. آپ اب نہیں, زور کی نماز نہیں, اثر کی نہیں, اب مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا. جب مغرب کی نماز اذان ہو جائے وضو کر کے ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھا دینا. اللہ کی قسم سلام پھیرے گا. دعا کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں وعدہ کریں گے, ووٹ بھی تجھے دیں گے, نوٹ بھی تجھے دیں گے. اگر تو ووٹ لینے والوں کو 3 فرض نہیں پڑھا سکتا تو پھر خدا کے واسطے روٹی کھا, پانی پی, تیری مرضی, تو ہمارے ووٹ کا حقدار کوئی نہیں. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے, امام پہلے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی تو امامت کے فرائض نبی کی زندگی کے اندر ادا کرنا شروع کر دیے. یا تو امام کو وقت پر تنخواہ کو نہیں دیتا, ووٹ کون دے گا مولوی صاحب؟ اگر انہیں وقت پر تنخواہ دے تو کبھی کبھی مغرب کی اذان میں جمعرات کے دن تمہارے گلے سر نہ کھائیں. حضرات ایک ضرور اعلان سن گنو, جامع مسجد چندہ ہے جی 5 روپے دئی جاؤ, جنت گھر لئی جاؤ. اتنی آسان جنت. یہ تو بلال نے پکڑ کے جب ڈکوسلے مارنا نہیں کر کے, چمڑے میں نے ادڑوائے, اپنے آپ کو لولوہان کیا, کھلڑی میری اتر گئی, پاؤں کی کھال میری اتر گئی. ابو جان نے مار مار کے مجھے ادموا کر دیا. اس لولوہانی کی حالت میں لبوں سے خون, چہرے سے خون, ماتھے سے خون ہے, ہاتھ پیروں سے خون کی دھاریں نہیں کر رہی ہیں. بلال نبی کے قدموں میں پڑ گیا. نبی علیہ السلام نے بلال کی حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ظاہر کر دیا. صدیق عمر دیکھ کے رونے لگے کہ کملی والے, نہ مجھے مجھے خون کی پرواہ, نہ زخموں کی پرواہ. آپ اتنا خدا سے پوچھ کے بتا دیجئے, بلال اتنے زخم تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہے, بتا خدا تو بلال سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, بلند آواز سے ہاتھ بلند آواز بلند, تاج و تخت ختم نبوت, بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت. شان صحابہ, شان حضرت بلال, شان حضرت بلال. نعرہ تکبیر. جو تمہارے علاقے میں ووٹ لینے کے لیے آئے, سوزوکی کار پہ آئے, الیکشن کے بعد پراڈو میں گھومتا نظر آئے, اگلے الیکشن سے پہلے اللہ اکبر بیرون کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر موج مستی کر کے آئے, پھر دوبارہ میں اللہ اکبر حکومت کا نمائندہ نہیں, تھوڑا نوکراں. اثاثے دیکھے آپ نے ان کے کتنے. غریب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا, مسجد کے مولوی صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا, ملک ایوب چھجڑا ساری زندگی حکومت کی نوکری کرتا رہا, اس کا احتساب کیوں نہ ہوا, ملک شہید سجڑا صاحب خدا سے سلامت رکھے, علماء ولی عمر صاحب بیٹھے, ان کا احتساب, میرا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ منصب کچھ چھوٹا ہے.
जिन्हें अपने एहतसाब की फिक्र ना हो, उन्हें खुदा के आगे जवाब देने का डर कोई नहीं होता। ये लोग जितने बैठे हैं, इन्हें अपने एहतसाब की फिक्र है, खुदा के आगे खड़े होने की फिक्र है। कोई अमेरिका का गुलाम बन के आएगा, कोई IMF का मेरे अजीजों ब्रोकर बन के आएगा, अल्लाह अकबर, कोई कहीं का गुलाम बन के आएगा। हम नबी के यारों के गुलाम है। खुदा की कसम, हमें इमामत भी करनी आती है, मुसल्ला भी संभालना आता है, हमें खिताबत भी करनी आती है। हमने उस हाकिम को देखा जो अपने घर के अंदर बैठ के रो रहा है, बीवी रोने की वजह पूछ रही है, फरमाने लगे हैं मेरी घरवाली कई दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, मुझे दुनिया अबू बकर के नाम से पहचानती है, इमामुल अंबिया की जुबान से यारे गार यारे मजार का मुझे टाइटल मिला, लेकिन कितने दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी पर मुझे इतने दिन से मीठा खाना नसीब नहीं हुआ। अगर तेरे पास कोई गुटकी डली, कोई छुआरा, कोई खजूर है, आज अबू बकर को खिला के हसरत पूरी कर दे। बीवी को इस बात का रोग लग गया। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रही, दिन रात गुजरते रहे, सुबह शाम गुजरती रहे। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन खाने के दस्तरखान पे बैठे, बीवी ने खजूरों को जौ को कूट कर एक शरीफ सा बनाकर उसमें शहद का चमचा डालकर यूं करके आगे रख दिया। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने दस्तरखान से हाथ खींच लिया, फरमाया ये क्या है? का स्वीट डिश है, ये मीठा आया। फरमाया पड़ोसियों के घर से, रिश्तेदारों के घर से करना ना, अबू बकर तेरी कमाई से आया। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? सुनो मेरी बीवियों, ये शौहर को सर्दी गर्मी के कपड़े ताने दे दे के मारने वाली हो, अपने भाइयों का भरता है, मेरे भाई के लिए भी कुछ लेके आया। बड़े वादे किए थे पक्के मकान के, कोठी तेरे नाम करूंगा, तेरे भाई खा गए, हमारे नसीब में कहां। अबू बकर मीठा खा का क्यों? कहिए ना पूछ, कसम अल्लाह की मैं ये तो इस चीज की गारंटी देती हूँ, ये हराम के पैसों का नहीं, हलाल के पैसों का है। आपने वरना ही नहीं बता कहां से है। कहने लगे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस दिन से आपने तवज्जो, जिस दिन से आपने मीठा खाने की फरमाइश की थी, तेरी रोटी के आटे का साइज मैंने वो रखा, लेकिन अपनी रोटी के आटे का साइज उस दिन से मैंने छोटा कर दिया। अल्लाह अकबर, चुटकी चुटकी, चुंडी चुंडी मैंने निकाल कर इतना आटा जमा कर लिया कि एक पेड़े की उससे रोटी बन जाए। मैंने कूट कर उसके अंदर सिरका, उसके अंदर खजूरें मिलाकर, उसके अंदर शहद मिलाकर अपने बचे हुए आटे की रोटी की, अपने बचे हुए उस रोटी के पेड़े की, अल्लाह के ऊपर रोटी बनाकर मैंने तेरे आगे मीठा तैयार कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न उंगली से खाया, न पूरे हाथ से खाया, मीठे की प्लेट उठाकर बैतुल माल में जाकर जमा करा दी। फरमाया अबू बकर खावे ना खावे गुजारा हो जाएगा, ये मेरे घर के दस्तरखान की फेवरेट डिश, स्वीट डिश किसी ऐसे घर में पहुंचा दे जहां बाप कोई नहीं, यतीम भूखे बैठे हैं, या शोहर कोई नहीं, बेवा के घर का चूल्हा ना जला, ये उसको खिला, मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए जमीन पे आएगा, यतीम खाएगा, पेट में जाएगा, सीधा अर्शे मोहल्ला पे चला जाएगा। और आज के बाद मेरी तनख्वाह के अंदर से इतना आटा कम कर दिया कर कि अबू बकर का इतने आटे की बोरी के अंदर गुजारा हो जाता है। नारे तकबीर, तकबीर, अज़मत सैयदना सिद्दीक अकबर, अज़मत सैयदना सिद्दीक अकबर, खलीफतुर रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। जो इतने से आटे के लिए अपने आप को अल्लाह अकबर एहतसाब की अदालत के अंदर पेश कर दे, मुजफ्फरगढ़ के अंदर और रहने वाले मुसलमानों, 10 मुहर्रम को बड़े आबोताब से मनाने वालों से पूछो, जो अबू बकर इतने से आटे का हिसाब देते हुए खुदा के आगे रोने लग जाए, वो अबू बकर मोहम्मद की धीरानी फातिमा का बाग कहां से खा जाएगा। मुझे नहीं पता खुदा इन जालिमों से कयामत के दिन कैसे निपटेगा, लेकिन फातिमा कयामत के दिन अपने अब्बे के हौज़े कौसर पे जाएगी कि अब्बा उम्मत को तो हौज़े कौसर बाद में पिलाना, पहले तेरे यारे गार को मिसाल बनाकर मेरे गिले तेरे यारे गार से करवाए गए। अल्लाह अकबर, है मेरे अब्बा, पहले उन दुश्मनों को खुदा से सजा दिलवा दे जिसने मोहम्मद तेरे यार की इज्जत पर उंगली उठाई है। उमर का
کیسے ہو سکتا ہے جس کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا سے کہا تھا اے میرے ابا جان تو حاکم وقت ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اے میرے ابا جان تو نے تو ہمارے وظیفے ماہانہ 500 دینار 500 درہم مقرر کر دیے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے بیٹوں کے وظیفے 1,000 مقرر کر دیے۔ ابا وہ تو نبی کے ساتھ کسی غزوے میں شامل نہ ہوئے، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میں آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا، اور کم سے کم ان سے نہیں بڑھ سکتے ہمارے ان کے برابر تو کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے حالے میں پانی بھر آیا، آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ کہا میرے بیٹے تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا ضرور ہے، لیکن آج تو نے ایسی بات کر دی، آئندہ نہ کہیو میں تیرے سے باپ کہنے کا حق چھین لوں گا۔ تو کن کی برابری کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جن کے برابر کے جوان آج تک دنیا کے اندر کسی مائی کے لال کے پیٹ سے نہیں آئے، ان کے وقار ان کے رتبوں کو خدا نے بڑھایا۔ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ اللہ غنی، ان کے ابے جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں۔ پھر عمر بھی جھوم دیا ہوگا، بجٹ کی دنیا میں کہا ہوگا اس کا ابا علی المرتضی، اس کی امی فاطمہ الزہرا، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، اس کا نانا محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا حسین کریمین، شان سیدنا حسین کریمین، نعرہ تکبیر۔ کن کے گلے کرتے ہو؟ خدا پاک کی قسم سیدنا عثمان غنی پر بہتان لگتا ہے کہ اپنے خاندان بنی امیہ کے لوگوں کو انہوں نے حکومت کے عہدے دیے۔ یہ کون عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میں ان کے کردار کی بات نہیں کرتا، ان کی حلیم طبیعت کی بات نہیں کرتا، ان کے پروقار کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ان کے کردار کے اندر جو ہوئی وہ بات نہیں کرتا۔ میں تو اتنا عرض کروں گا، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے، جناب عثمان غنی کسی سفر سے واپس آئے اور آ کر امام الانبیاء کے چہرے کا رنگ ذرا اترا سا دیکھا، چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آئے۔ حضرت عثمان غنی نے بلال کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھی اور کان میں کہا بلال میں تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 دن پہلے دیکھ کے گیا تھا، ایسی حالت تو نہ تھی، 4 دن کے بعد حالت دیکھی، کسی دوسرے ملک نے کسی قبیلے نے لڑائی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا، دھمکی دے دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہ آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی، آپ کے سامنے کسی نے آ کے آپ کی شان میں برے الفاظ کہہ دیے کہ نہیں پھر بتا نبی کے چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا؟ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں ہچکیاں لے کے رونے لگے کہ عثمان تجھے کیا بتاؤں، بلال کی آنکھ نے دیکھا آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے۔ تجھے ایک دن روٹی نہ ملے، بچوں کے گلے پہ چھری چلانے والا، خدا کے قہر سے ڈر۔ تیری بجلی کا بل زیادہ آ جائے، یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے، تو نے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان محشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے۔ تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی اللہ اکبر میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے نلاتا تھا، اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھوک کی وجہ سے رو رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی۔ میں وہی فاطمہ تیری بیوی نے تیرے دن تا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا، فرمایا تھا بیٹی علی کے کان میں کہا تھا، فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں، روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو، اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی، میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹا بستر تو ملے گا، کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا، اگر مجھے پتا لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے، شروعات تو نے کی، بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی میں محمد منہ پھیر لوں گا، تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ میری اتنی مائیں تھیاں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بتاؤ تم نے شوہر سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے؟ اچھا لگتا ہے شوہر سے خلا مانگتے ہوئے ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟
तुझे तेरे बाप ने रुखसती के वक्त आंसुओं की डोली में बिठा के कहा था डोली से चली है तू जनाजे से निकलना, तुझे तो कुरान का हया ना आया जो आखिरी वक्त तुझे गाड़ी में बिठाते हुए तेरे सर पे सजाया गया था, तुझे तो तेरी माँ के आंसुओं का ख्याल ना आया, तेरा भाई इतने बड़ा जख्म खाकर पहलवानी में बिछाड़ कर कभी रोया नहीं, लेकिन तुझे लाल जोड़े में देख कर तेरा भाई भी रोने लग गया। मेरी बच्ची तूने अपने रोटी अपने कपड़े हुकूक के लिए बता, तूने अपने खानदान के पुरखों के भी आंसुओं का हया ना किया, जो अपने माँ बाप के आंसुओं का हया नहीं कर सकती, खुदाए पाक की कसम वो शोहर की जिंदगी का हक कैसे अदा करेगी। फरमाया फातिमा उलमाए कराम से सुना, फरमाया फातिमा अगर अली तेरे से नाराज हो, तेरा जनाजा उठ गया, कफन तो अपनी नबूवत वाली चादर का तुझे पहनाऊंगा, लेकिन फातिमा जनाजे के मुसल्ले के बाद जनाजे के वक्त मुसल्ले पर मैं नहीं आऊंगा, किसी और को खड़ा कर दूंगा। दबे लफ्जों में बात सुन ले, ए फातिमा अली से नाराज होकर तेरा जनाजा उठ गया, मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह। जब औरतों का किरदार बदनुमा हो जाए तो मेरे अजीजों फिर अदालतों का दरवाज़ा नज़र आता है। अगर औरतों का किरदार आला हो जाए तो उनकी नस्ल का किरदार करबला में नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन, शान हैदर कर्रार, शुहदाए करबला, सैयदना शान सैयदना अमीर मुआविया, नारे तकबीर। क्या हुआ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? का 4 दिन हो गए महबूब मिठड़े नबी, सावे रंग के रोजे वाले नबी, इनके आज हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा ही ना गया। बिलाल अपने घर चले गए, अपनी बीवी सही से कहने लगे बा लगानी ऐसे चूल्हे को, ऐसे आटे को। अल्लाह अकबर। औरतें बड़ी खाविद के ख्याल क्या करती थी, जब रात को शोर काम काज से फारिग करते थे, दस्तरखान सजा होता था, कहती सारी गल्ला बादे पहले कुछ खा पी ले, दूध चुक्कर खा ले। अब तो इतनी बड़ी लिस्ट दरवाजे पर ही होती है, बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा। उस औरत को शौहर की कदर का क्या पता, जो 12 घंटे धूप में सीखने के बाद उसे घर में रात को रोटी हंस के नहीं देती। मौलाना बड़ा जुमला कह के जाऊंगा, अगर अब्दुल हल्लाल का इल्म, उसका फहम, उसका तकवा ये जुमले को गलत साबित करे तो मेरी इस्लाह कर देना। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है, हुसैन के नाने की शान में हलवे रोटियां पकाने वालों, अगर तुम शोहर को 2 रोटियां सुकून से दे नहीं सकती तो ये 12 रबीउल अव्वल की न्याज भी खुदा कबूल नहीं करता कहा है। बोला ठीक कह रहा हूं? बीवी से कह दिया ये दस्तरखान किसके लिए है? कि उस्मान तू 4 दिन के बाद आया, पता नहीं शेर होके आया या भूखा आया, पहले रोटी खा। बिलाल रोके कहने, उस्मान रोके कहने लगे कैसे उस्मान तसल्ली से रोटी खाएगा, मक्के का दुर्र यतीम जो 4 दिन से भूखा बैठा हुआ है। हज़रत उस्मान ने सारे दस्तरखान की गठड़ी बनाई और सर पर उठा ली। अल्लाह अकबर। मई आयशा के वेड़े पे चले गए, दरवाजे की कुंडी बजाई, हया वाली सास थी, हया वाला दामाद था। या तो बीवियां घरों के बर्तन मांडे और सालियां मोटरसाइकिल पे बैठकर दरिया पर जाकर मेरे अजीजों मछली खाए, डूब मरो। ऐसे दामाद और ऐसी सालियों। माँ आयशा हया वाली, गैरत वाला हया वाला उस्मान दरवाजे पे गए और जाकर लगे अम्मा जरा पर्दा कर ले, अम्मा ओट में हो गई। हज़रत उस्मान गनी ने अपने सर से खाने का बॉक्स गठड़ी उतारी और अपनी चादर का दस्तरखान बनाया, उस पर रोटी सालन रख दिया। अम्मा जरा दस्तरखान पे आके बैठ जा, उस्मान का कलेजा ठरेगा। अम्मा सैन कहने लगी क्या हुआ? कभी मैं आया मस्जिद नबवी में गए, आका सही आयशा के खदीजा में, आयशा के वेड़े में तेरा इंतजार हो रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा के घर के अंदर सैयदना उस्मान की बीवी के हाथों का पका दस्तरखान पे देखा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे से अंदर करके उस्मान बाहर निकल गए और हुजूर के कासाना की दीवार, हुजरे की दीवार के साथ यूं करके खड़े हो गए, झोली फैला के कहने लगे अल्लाह ना उस्मान इस काबिल, न उसके घर का इसका खाना इस काबिल, अल्लाह सोने मोहम्मद को मेरे घर का खाना पसंद आ जाए। अल्लाह अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान सजा हुआ देखा, फरमाया आयशा
गया, डब्बे में आटे की चुटकी नहीं थी, चूल्हे में आग नहीं थी, ये इतना सजा हुआ खाना कहाँ से आ गया। अम्मा ने उस्मान के रोने की आवाज को सुन के कहा, ओ जो बाहर कोके मार मार के रो रहा है, तेरा सोना दामाद लेके आया। अल्लाह के पैगंबर ने रोटी को हाथ न लगाया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन में रोटी को न डाला, बल्कि बाहर निकले, उस्मान गनी का हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी में ले गए और जहाँ खड़े होकर जनाब उस्मान गनी ने खाने की दावत दी थी वहीं खड़े हो गए। फरमाया अल्लाहु अकबर उस्मान, सारी दुनिया अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया तेरा दिया हुआ मदीने की खैरात तेरी बढ़ती है, आज मोहम्मद तुझे कुछ देना चाहता है। साहबा हैरान हो गए, क्या देंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने नबूवत वाला दामन अपने हाथों में पकड़ लिया, कहा या अल्लाह ये मेरा उस्मान है, अल्लाह इसने मोहम्मद भूखा है, मोहम्मद को खाना खिलाया, अल्लाह इसका बदला तेरे से खुदा, अल्लाह इसका बदला तेरे से मोहम्मद मांग रहा है। क्या बदला? फरमाया अल्लाह जिसने मेरी भूख को आसान कर दिया, क़यामत के दिन उसके हिसाब किताब को आसान फरमा देना। कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये गुलशन रसूल के गुलदस्ते की वो फूल की पत्तियां हैं 1400 साल के बाद, जी जिनमें से आज भी वैसे ही खुशबू आ रही है जैसे 1400 साल पहले आया करती थी। तेरी बेटी के रिश्ते के लिए कोई अल्लाह अकबर रिश्ता देखने के लिए आएगा, महल्ले वाला कहेंगे मुंडा बहु सोना है, अल्लाह अकबर इलाके वाले कहेंगे छोकरे कोई ऐब कहीं नहीं, इलाके वाले रिश्तेदार कहेंगे इस जैसा तो जवान है ही कोई नहीं। जब अली पाक रहमत दो आलम के बेड़े पर आ गए और आकर हाथ बांध के सर झुका के खड़े हो गए, आपने फरमाया अली आज कैसे आना हुआ? रहमत दो आलम आपकी धी का हाथ लेने के लिए आया, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया अली ठहर जा, फातिमा से भी पूछ के आओ, जो रिश्ता मुझे पसंद है मेरी धी को भी पसंद है कि नहीं पसंद है। रहमत वाले नबी अपने खटने मुबारक से उठ के अंदर जाने लगे, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा या रसूलल्लाह मेरी भी तो सुनते जाओ, फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार न करना। फातिमा से कह अल्लाह अकबर, ऐसे लोग फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार न करना। क्यों? अल्लाह की मर्जी से अली मोहम्मद तेरे बेड़े में आया, अपनी मर्जी से नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को सिद्दीक का रोना पसंद आ गया, उमर की सिफारिशें पसंद आ गई, उस्मान अब्दुर्रहमान ने भी 9 बार खड़े रो रहे हैं कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद आ गया। कमली वाले हम ये नहीं कहते अली अमीर है कि गरीब है, हम यूं नहीं कहते इसके पैर में जुत्ती है या नंगे पैर आया है, हम यूं नहीं कहते फातिमा को बिस्तर पे बिठाएगा या जमीन पे बिठाएगा, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अकबर महबूबा अली की झोली में फातिमा को डाल देना, क्योंकि मालिक के कायनात ने सारे जहान के नौजवानों पर नजर डाली, इस सारे के सारे नौजहान के नौजवानों में अल्लाह को मोहम्मद तेरी बेटी के लिए अली से बेहतर रिश्ता ही कोई पसंद नहीं आया। आज मेरे अजीजों दोस्तों अल्लाह अकबर, दुनिया इस बात को तो पहचान गई, रब्बाना व बस फीहिम रसूला, अल्लाह रसूल भेज दे, प्यार वाला भी हो, एहसास वाला भी हो, अखलाक वाला भी हो, हुस्नो जमाल वाला भी हो, आंखों के चर्चे दुनिया के अंदर होंगे, अल्लाह अकबर, अब रूहों के चर्चे दुनिया में होंगे, पेशानी की कुशादगी के जरिए नाक की बारीकी के चर्चे होंगे, हर वजूद के चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर। नबी का मिलाद बनाने वालों, पहाड़ियां बनाने वालों, दरख्तों पर दीवारों पर अच्छा काम है करो, अगर तुम्हारा दिल बढ़ करता है, अगर तुम्हारा ईमान तरक्की करता है, ठीक है सारे काम करो, लेकिन आगे भी तो पढ़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं मांगा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला, बस सिर्फ अल्लाह रसूल भेज दे, ये भी फरमाया था यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसा भेज दे जो अंदर की गंदगी को भी साफ कर दे, बाहर की गंदगी को भी साफ कर दे, अल्लाह ऐसा भेज दे, ऐसा इल्म पढ़ाए कि तेरी पहचान भी हो जाए, जो तेरी पहचान कराने वाला आया उसकी शान की पहचान भी हो जाए। अल्लाह अकबर। वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स, अंदर का पाक कर दे, इसके अंदर माल की मोहब्बत ना है, इसके दिल के अंदर माल की मोहब्बत की वजह से भाई की मोहब्बत भी की ना पड़ जाए, माल की मोहब्बत की वजह से खुदा तेरी मोहब्बत, तेरे नबी की मोहब्बत ना कम पड़ जाए, माँ बाप की मोहब्बत ना कम पड़ जाए। मेरे अजीजों अब्दुल्लाह भी सीरत मिलाद के जलसों में जाता है, आप भी सीरत मिलाद के जलसों में आते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्लाह की तकबीर का नारा, नबी की खत्म नबूवत का नारा बुलंद करते हो, कोई नबी के
معجزات سناتا ہے, کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے, کوئی نبی کا شان سناتا ہے, لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا, میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم پہ بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں, سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا, نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں, ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا, باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا. اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا, ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا, ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا, پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا, جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. ایسی ہستی اعظم کو, ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا, تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, تاج تخت ختم نبوت, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. زمین کا وجود جس کے صدقے میں, آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں, اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو, کہو نہ ذرا سبحان اللہ اللہ. اس کے قدموں کا بوسہ لے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اپنے پرائے ہو جائے, دشمن اپنے ہو جائے, غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے. اللہ اکبر. مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے. اللہ غنی. میرے عزیزوں غلاموں کے لیے معافی دینے والا, اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. بیٹیوں کو طلاق دینے والے, بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق پہ چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. حضرت مولانا اللہ اکبر میں ایک استاد کے شاگرد ہیں, میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. مکے میں دسترخوان لگاوے بہنوں کیا کھائے, مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے. میرے کہا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر کر مدینے کے اندر 10 دن افطاری سحری کے دسترخوان
دسترخوان لگا کے آیا، پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ کے زانو خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا، سیلانی ویلفر چھپا والوں کو عیدی والوں کی ویلفر میں نہیں لگا، یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے۔ اس پہ اجوا کھجور بھی آئی، سکری بھی کھجوریں آئی، امبر کلمی کھجوریں آئی، مبروم کھجوریں آئی، لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے، طرح طرح کے لوازمات میں آیا۔ فرمایا عبدالحلال تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے، جب یہ دسترخوان جب افطاری سج رہی تھی، یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے، آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا، دایا کونا چھوڑ کے بھاگا، بایا کونا چھوڑ کے بھاگا، جڑال سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا۔ میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں، کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی، پھوپھیوں بہنوں کا حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی۔ رب العالمین کی قسم ہے، بیٹیوں بہنوں کا حق ادا کر، میٹھا بول بول دے، اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑوسی کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا، خدا قبول نہیں کرے گا۔ اپنا حق، اپنی اولاد کا حق، اپنے بچوں کا حق اللہ سے مانگتے ہو، جن کا حق تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو، کبھی تمہارے رزق میں کمی آئی ہو، کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو، عشر دینے والوں سے پوچھ لو کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو۔ اللہ اکبر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے۔ حقدار جس کے ذمہ اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے، اور اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پہننے سے پاک، جوتے سے پاک، کپڑے سے پاک، مکان سے پاک، اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے، غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے، تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو کھلا، اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا۔ اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دے کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کا پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محب دار بن گیا تو یہ تیرا بچہ، اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج سارا مجمع وعدہ کر کے جائے، آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر، کوئی ڈالر سے مانگتا ہے، کوئی IMF کے قرضوں سے مانگتا ہے، کوئی پاؤنڈ سے مانگتا ہے، کوئی سونے چاندی، کوئی حکومت سے مانگتا ہے۔ واہ کریمہ تیرے کرم پہ قربان جاؤ، تو رونے والا چہرہ بندہ بنائے تو اس پر بھی مان جاتا ہے، رونے کی شکل بنائے تب بھی مان جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکال کے دکھائے بندہ پھر اللہ تو مان جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے سینکڑوں بیٹھے یا ہزاروں بیٹھے، مجھے نہیں پتہ 10 بیٹھے یا 20 بیٹھے، لیکن اکثر کی آنکھوں کی پلکوں نے اللہ تیرے ڈر کے آنسوؤں سے آج غسل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے محبوب نے فرمایا تھا اور تیرے محبوب کا ارشاد ابو ہریرہ نے سنایا تھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے ڈر سے جو ہی آنسو آنکھ سے نکل جائے، جسم کے حصے پر جہاں جہاں لگتا جائے گا اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزوں، آج اس آنسو کو رومال سے صاف نہ کرنا، آج اس آنسو کو ٹیشو سے صاف نہ کرنا، بلکہ ہاتھوں پر رگڑ کر اپنی پگڑی پر اپنے سارے جسم پہ پھیر لو، اپنے کپڑوں پہ پھیر لو۔ خدا کا ایک بندہ تھا جس کا نام حسن بصری تھا، رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر نیچے بالکونی میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے اور زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا، آنکھ سے خشیت الہی کا، اللہ کی محبت کا آنسو نکل رہا تھا۔ نیچے کوئی راہگیر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پٹکا صافہ بندھا ہوا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکلا، حسن بصری کی پگڑی کے اوپر، اس مسافر کی پگڑی کے اوپر گر گیا۔ اس نے یوں کر کے آنکھ گھور کر کچھ چھت کی طرف دیکھا، کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، او بابا تینوں پتہ کوئی نہیں، تہجد گزار لوگ گزرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی تھا جس نے میری پگڑی کو خراب کر دیا۔ حسن بصری دروازے سے بالکونی سے سر باہر نکال کے فرمایا، بابو اس آنسو کو ناپاک پانی نہ کہے، اس آنسو کی گارنٹی تو مصطفیٰ نے اٹھائی ہے، اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ او حسن بصری ہے، کہا ہاں 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 تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا، ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے میری آنکھ کا آنسو نکل گیا۔ اے لوگوں ہم تو دن میں اللہ کے دل سے ڈرنے
رات تو دور کی بات ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد ہے دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ میں رات کے 4 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، میں 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، جب آنکھ کھلے کوئی پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے گا، کوئی پانی پینے کے لیے تو اٹھے گا، کتے کی بھونک پر چوہے کی کھڑک پر کوئی اٹھے گا، بس اسی وقت کہہ دے اللہ سجا معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے میں تہجد کے سجدوں کا محتاج نہیں، تو معاف کرنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا محتاج نہیں، الہ العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے موکالے۔ اللہ نہ میرا حال دیکھ نہ میری قال دیکھ مولا، اللہ اکبر۔ تو آمنہ کا لال روتا ہوا دیکھ لے، کہاں کہاں امت کے لیے تیرا نبی نہیں رویا، کبھی غاروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی درختوں کی اوٹھوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں رویا ہے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین اللہ یہ رونا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کوئی مال کے لیے رویا، کوئی اولاد کے لیے رویا، اللہ اپنی محبت کے لیے رونا نصیب فرما دے۔ اونچا بولو آمین، اللہ میں نصیب فرما دے۔ کہ لگا ہو حسن بصری ہو کجی جی کہ یقیناً اللہ کے ڈر سے رویا، ہاں اللہ کے ڈر سے رویا۔ بڑا سیانا تھا، اللہ والوں کا قدردان تھا، پگڑی کے پلو کھولے، اس پگڑی کو لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا، رات کے وقت اپنے گھر گیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھایا، جگایا، بٹھایا، کہ ایک پیغام سن لو، کیا پتا موت صبح کا سورج دیکھنے نہ دے۔ کیا ہوا؟ کہ یہ پگڑی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ بیٹے تجھے 2 چادریں نہیں دے سکتے؟ کہ نہیں بات چادروں کی نہیں، بات لٹھے کیٹی کی نہیں ہے، بس اس پگڑی میں کفن دے دینا۔ قیامت کے دن خدا کے دربار میں اللہ مجھے اٹھائے گا، خدا کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ کا آنسو میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی آنسو والی چادر ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔